نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈی، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، آج کا موضوع ہے سابقہ موضوع کی طرح ریاست کے مقاصد اور عنوان ہے جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں گزشتہ کئی ایام سے آپ حضرات کے سامنے ریاست کے مقاصد بیان کر رہا ہوں اور ریاست کے مقاصد کے حوالہ ہی سے میں نے آپ حضرات کے سامنے مثالیت پسندوں کا نظریہ رکھا ہے، فسطائیت پسندوں کا نظریہ رکھا ہے، انفرادیت پسندوں کا، اجتماعیت پسندوں کا، تکثیر پسندوں کا، حتیٰ کہ انارکسٹوں کا نظریہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے کہ ان لوگوں کے ریاست کے مقاصد کے حوالہ سے کیا نظریات ہیں۔ اور آخر میں نے آپ حضرات کے سامنے میرا اپنا نظریہ، میرا اپنا اخذ کردہ، میرا اپنا ڈسکور کردہ اور میرا اپنا تخلیق کردہ نظریہ، جدلیاتی لبرل نظریہ ریاست کے مقاصد کے حوالہ سے وہ بھی آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اور اس کے بعد اب میں آپ حضرات کے سامنے ایک جدلیاتی لبرل ریاست کے مقصد کو سامنے رکھتے وہ فرائض بیان کر رہا ہوں کہ جن فرائض کو اختیار کر کے، جن فرائض کو بروئے کار لا کر ایک جدلیاتی لبرل ریاست کے مقاصد کو پورا کیا جائے گا۔ یہ فرائض جو ہیں تعداد میں کئی ہیں، میں نے آپ حضرات کے سامنے 7 فرائض اب تک بیان کیے ہیں، تو آج آپ حضرات کے سامنے 8واں جو ہے فرض ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا 8واں فرض وہ آپ حضرات کے سامنے رکھنا ہے۔ میں نے گزشتہ روز آپ حضرات کے سامنے انسان کے جان و مال کا تحفظ جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھا تھا۔ 7واں فرض جو ہے، 8واں فرض ہے عزت و آبرو کا تحفظ، عزت و آبرو کا تحفظ۔ تو عزیزان محترم، عزت و آبرو کو عام طور پر زیادہ اہم نہیں سمجھا جاتا، جی ہاں، اور دوسروں کی تضحیک کرنا عام لوگوں کا ایک وتیرہ بن چکا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ ایک حقیقت ہے کہ ایک چنگاری ہی پورے گھر کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ایک چھوٹی سی بات، ایک چنگاری پورے گھر کو خاکستر کر دیتی ہے۔ تیسری دنیا کے بعد ممالک میں عورتوں کی عصمت دری کرنا ایک وتیرہ بن چکا ہے لوگوں کا۔ اکثر و بیشتر دیکھا گیا، اخبارات میں ایسے باتیں آتی ہیں، اخبارات میں مطلب ایسے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں کہ عورتوں کی عصمت دری کس طرح کی جاتی ہے، جی، اور اس طرح انہیں برہنہ کر کے بازاروں میں گھسیٹنا اور عورتوں کے سر کے بال موڑ دینا اور اس قسم کے دوسرے بہت سارے کبھی جرائم سماجی انتشار اور انارکی کا سبب بنتے ہیں۔ اسے سماجی سطح پر انتشار پیدا ہوتا ہے، انارکی پیدا ہوتی ہے۔ یہ برائی کرنے والا تو یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک عورت کے ساتھ برائی کر رہا ہوں، اور لیکن اس بیوقوف کو کون سمجھائے کہ تمہارے اس برے فعل کو، تمہارے اس منتقمانہ عمل کو دیکھنے والوں کی تعداد سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، اور آج تو انٹرنیٹ کا دور ہے، آج لاکھوں نہیں کروڑوں تک تعداد پہنچ جاتی ہے۔ جب کوئی انسان جرم کرتا ہے تو وہ جرم جب انٹرنیٹ پر وائرل ہو جائے، عورتوں کی عصمت دری کرتے ہوئے، ان کے بال موڑتے ہوئے اور ان کو برہنہ کر کے بازاروں میں گھسیٹتے ہوئے وائرل ہو جائے، تو کروڑوں لوگ اس کو دیکھتے ہیں، اور وہ کروڑوں لوگ نہ صرف اس شخص کے خلاف ہو جاتے ہیں بلکہ اس وقت کی حکومت کے بھی اینٹی ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ حکومت عوام کو انصاف مہیا نہیں کر رہی۔ اس طرح عوام الناس کے اندر انتشار پھیلتا ہے، انارکی پھیلتی ہے، انصاف سے لوگ مطلب ہے انصاف سے دور ہو جاتے ہیں، انصاف کے اصول سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ اگر یہ اس عورت کے ساتھ اتنا ظلم ہوا ہے تو یہ ظلم دوسروں کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ وہ انصاف سے مایوس ہو جاتے ہیں اور وہ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ حکومت انصاف مہیا نہیں کر سکتی۔ عزیزان محترم، اسی لیے فرد کے جان و مال کے ساتھ ساتھ اس کی عزت نفس اور آبرو کو بھی اہم مقام حاصل ہے۔ میرا نظریہ جدلیاتی لبرلزم جو ہے اس کے پہلے 5 ارکان ہی میں نے اسی موضوع پر رکھے ہیں۔ پہلے 5 ارکان یہ ہیں کہ دنیا کے تمام انسان، تمام اقوام، تمام ممالک، تمام مذاہب اور ہر مذہب کے تمام فرقے قابل احترام ہیں۔ یعنی جدلیاتی لبرلزم کے پہلے 5 ارکان فرد کے احترام اور اس کی عزت نفس کو، اس کی آبرو کو تحفظ اور تقویت دینے والے۔
دوسروں کی تضحیک کرنے والوں کو قرار واقعی سزا دینا، اور ایک جدلیاتی لبرل ریاست کی طرف سے ایسے لوگوں کا قلع کما کرنا ایک جدلیاتی لبرل ریاست کا فرض اولین ہے۔ عزیزان محترم، اب میں آپ کو 9ویں نمبر پر لے جاؤں گا کہ جدلیاتی لبرل ریاست کے فرائض میں سے 9ویں نمبر پر کون سا فرائض ہے؟ یہ ہے امن و امان کا قیام۔ امن و امان کا قیام تو کسی ریاست کے بارے میں کوئی اچھی رائے یا بری رائے کا اندازہ لگانے کے لیے، پتہ چلانے کے لیے کہ ریاست اچھی ہے یا بری، کس قسم کے کام کر رہی ہے، کیسا اس کا نظام چل رہا ہے، تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ریاست میں امن و امان کی پرسنٹیج کیا ہے، امن و امان کی شرح کیا ہے۔ جدلیاتی لبرل ریاست سماج میں مکمل امن و امان کے قیام کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ جی ہاں، اور قوانین پر مکمل عمل درآمد کرانا، بر وقت لوگوں کو انصاف مہیا کرنا، انتظامیہ کو ہمہ وقت چوکس رکھنا، اور چوروں، ڈاکوؤں، راہزنوں، سمگلروں، ذخیرہ اندوزوں، قمار بازوں اور منشیات فروشوں کا تدارک کرنا ایک لبرل جدلیاتی لبرل ریاست کی ذمہ داری اور فرض، اس کی ڈیوٹی ہے۔ آئیے اب 10واں نمبر آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک جدلیاتی لبرل ریاست جو ہے اس کا 10واں فرض کون سا ہے؟ تو 10واں ہے عدل و انصاف کا قیام۔ عزیزان محترم، ظلم جو ہے نا، ظلم یہ سماج میں نفرت پیدا کرتا ہے، عداوت پیدا کرتا ہے، دشمنی پیدا کرتا ہے۔ ایسے کبھی جرائم جو ہیں وہ عوام الناس کے اندر کھلبلی مچا دیتے ہیں، ان کے اندر انارکی پیدا کر دیتے ہیں، جو انتقام، بغاوت، لڑائی جھگڑے، عدم استحکام اور جنگ و جدل پر منتج ہوتے ہیں۔ اس صورتحال کے نتیجہ میں ریاست انارکی کا شکار ہو جاتی ہے، اور انارکی کا شکار ہو کر اپنا وجود کھو بیٹھتی ہے۔ قرب و جوار کے ممالک جب یہ دیکھتے ہیں کہ ریاست انارکی کا شکار ہو چکی ہے، عوام الناس حکومت کے خلاف ہو چکے ہیں، لوگوں کو انصاف مہیا نہیں، تو وہ چڑھائی کر کے، اپنی فوج کے ذریعے چڑھائی کر کے اس ملک پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے سماج میں عدل و انصاف کا قیام از بس ضروری ہے۔ عزیزان محترم، ایک جدلیاتی لبرل ریاست عدل و انصاف کی اہمیت کے پیش نظر عوام الناس کو فوری انصاف کی فراہمی میں کوئی رکاوٹ قبول نہیں کرتی، کوئی رکاوٹ قبول نہیں کرتی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔